بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شروع سے مجھے لگتا تھا کہ روبینہ انکل عمران کی بیٹی ہے۔ ہم ہمسائے ہونے کی وجہ سے بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے، تبھی بہنوں جیسی محبت ہم دونوں میں تھی۔ یہ کافی خوشحال لوگ تھے۔ روبینہ کی پرورش اس کی ماں نے ناز و نام سے کی تھی۔ وہ ایک تابع دار بچی تھی، مگر ایک روز اس کے مقدر کا ستارہ بجھ گیا اور اس کی زندگی میں اندھیرا امڑ آیا۔ روبینہ کی ماں کو ہیضہ ہو گیا اور وہ ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی فوت ہو گئی۔ ان دنوں روحانہ 10 سال کی تھی۔ اس نے پہلی بار مامتا سے محرومی کا دکھ دیکھا، پھر وہ تمام دن ہمارے گھر گزارنے لگی۔ اس کی وجہ میری ماں کا محبت بھرا رویہ تھا، جو سسکتی ہوئی روحانہ کے دکھ کا مداوا بن جاتا۔ بیوی کی وفات کے سال بعد انکل عمران نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری عورت سخت مزاج تھی۔ اس نے روحانہ کا دل مٹھی میں لینے کی بجائے اپنے سخت رویے کی پتھریلی سل تلے دبا کر مسل دیا۔ اس البیلی بچی نے کب اتنا شفاق رویہ دیکھا تھا؟ دکھ سے بیمار پڑ گئی۔ یہ عورت تو اسے ہمارے گھر بھی نہ آنے دیتی۔ 5 سال تک اس نے سوتیلی ماں کا تشدد برداشت کیا۔ بالآخر انکل عمران نے فیصلہ کیا کہ اسے اس کی حقیقی ماں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ انہوں نے روحانہ کو بتایا کہ بیٹی، یہ میری بیوی اب تمہیں مزید رکھنا نہیں چاہتی، لہٰذا یا تو تم اپنی سگی ماں کے پاس چلی جاؤ یا مجھے تمہاری خاطر اس عورت کو طلاق دینا پڑے گی۔ دوسری بیوی سے انکل کے 3 بچے جنم لے چکے تھے، پس بیوی کو طلاق دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ روبینہ کے لیے مگر یہ انکشاف کہ انکل اس کے اصل والد ہیں اور ان کی پہلی مرحومہ بیوی، جسے وہ ماں سمجھتی تھی، جس نے اسے پیار سے پالا تھا، دراصل اس کی اصل ماں نہیں تھی، ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ تاہم وہ اب اس قدر سمجھدار ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے خالو منان کی مجبوری کو سمجھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی حقیقی ماں کے پاس جانا چاہتی ہے، لہٰذا اسے ماں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جانے سے پہلے وہ آخری بار ہم سے ملنے آئی۔ امی سے سگی ماں کے بارے میں پوچھا۔ امی نے بتایا کہ یہ بات صحیح ہے، تمہاری پالنے والی تمہاری ماں نہیں بلکہ رشتے کی خالہ تھی۔ اس نسبت سے عمران تمہارے خالو ہیں۔ دراصل تمہاری ماں تمہیں رکھنا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے عمران کی پہلی بیوی نے تمہیں گود لے لیا تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں، انہیں بچے کی آرزو تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ ہماری ماں نے بھی اس راز کو راز رکھا اور کبھی ہمیں یہ بات نہیں بتائی۔ خیر، وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا دی گئی۔ مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کی ماں کہاں رہتی ہے، اس کا اصل گھر کس جگہ ہے، لہٰذا باوجود چاہنے کے میں اس سے نہیں مل سکی۔ اس واقعے کو عرصہ بیت گیا۔ روبینہ عمران انکل کے گھر نہیں آئی۔ وہ کس حال میں تھی ہم نہیں جانتے تھے، نہ ہی عمران صاحب اور ان کی بیگم اس کے بارے میں کچھ بتاتے۔ ہمیں تو عمران صاحب کی دوسری بیوی سے ایسی نفرت ہوئی کہ اس کے گھر بھی نہیں جاتے تھے۔ امی تک اس عورت سے قطع تعلق کر لیا۔ البتہ کبھی کبھی عمران صاحب سے ابو کی سلام دعا ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے پرانے پڑوسی تھے اور اتنے برے انسان بھی نہیں تھے۔ انسان حالات سے ہی مجبور ہوتا ہے، خاص طور پر مرد، جبکہ ان کی بیویاں من مانی کرنے والی عورتیں ہوں تو انہیں ایسے فیصلے کرنا پڑ جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے روبینہ کے لیے کیا تھا۔ BA فائنل پیپرز دینے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میں گھر گھرستی میں کھو گئی۔ سبھی سہیلیاں یادوں میں محفوظ ہو گئیں، مگر روحانہ کی یاد اب بھی آتی تو میں سوچ میں پڑ جاتی، جانے اب کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ میں دعا کرتی کہ کاش ایک بار اس سے زندگی کے کسی موڑ پر
اچانک ملاقات ہو جائے۔ ایک روز اپنے بیٹے کے لیے میں کپڑے خریدنے بازار گئی تو وہاں مجھے اچانک روبینہ مل گئی۔ اسے دیکھ کر ایسی خوشی ہوئی جیسے کوئی قیمتی شے اچانک مجھے مل گئی ہو۔ ہم بے اختیار دکان میں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ میں نے اصرار کیا کہ روبینہ تم میرے ساتھ گھر چلو یا پھر مجھے اپنا ٹھکانہ بتاؤ۔ وہ بولی میں تمہارے گھر آ سکتی ہوں مگر تم میرے ٹھکانے پر نہیں آ سکتی۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو، جب موقع ملا میں آ جاؤں گی۔ میں نے اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر جس کارڈ پر لکھا تھا اسے دے دیا۔ یہ مدت بعد میری پہلی مختصر ملاقات تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ وہ اس کے ہمراہ چلی گئی مگر نوجوان کا مجھ سے تعارف نہ کروایا۔ چند روز بعد اس نے فون کیا، بتایا کہ اس کی ماں بیمار ہے اور وہ ان کے لیے دوائیں لینے گئی تھی، گھر آنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ کہنے لگی کہ فلاں میڈیکل سٹور پر ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں ڈرائیور بھیج رہی ہوں، اس کے ساتھ آ جانا۔ آدھ گھنٹے میں وہ میرے گھر پہنچ چکی تھی۔ جس کے ساتھ وہ آئی تھی اس کو اس نے بیٹھک میں بٹھانے کا کہا۔ میں نے اسے وہاں بٹھا دیا اور اس کے لیے چائے وغیرہ بھجوا دی۔ پوچھا کون ہے جس کے ساتھ تم آتی جاتی ہو؟ بولی میرا سوتیلا بھائی ہے، اماں کے پاس رہتا ہے۔ میں نے اس سے سوالات شروع کر دیے جو کہ اس کی ماں کے بارے میں تھے۔ اس نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ بولی جب سے اپنے محلے سے آئی ہوں بہت اداس رہتی ہوں، نئی جگہ دل نہیں لگا، بس مجبوراً رہ رہی ہوں۔ اماں تو بیمار پڑی ہے، اب انہیں چھوڑ کر کہیں آ جا بھی نہیں سکتی۔ سمجھو کہ ان کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا انہیں کیا بیماری ہے؟ کہنے لگی کیا تفصیل بتاؤں، بس زندگی ہے، جی رہی ہوں۔ کیا انہوں نے دوسری شادی کی تھی؟ کہتی تو یہی ہیں، ایک لڑکا بڑے میاں ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں جنہیں وہ شوہر بتاتی ہیں، لڑکا انہی کا ہے۔ روبینہ کی اپنی ماں کے بارے میں یہ باتیں مجھے عجیب لگیں۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا انکل عمران تم سے ملنے نہیں آتے؟ انہوں نے تو تمہیں بیٹی بنا کر پالا ہے۔ کہنے لگی نہیں، وہ نہیں آتے، شاید انہیں ڈر ہوگا کہ کہیں میں واپس ان کے گھر نہ چلی جاؤں۔ بیوی سے ڈرتے ہیں نا۔ یوں بھی میرے رشتہ دار تو نہیں ہیں، سگے خالو بھی نہیں ہیں، مگر ان کے گھر گزارا ہوا بچپن اچھا تھا۔ وہ سنہری یادیں اب بھی میرے دل میں بسی ہوئی ہیں۔ انہی کے سہارے تو زندہ ہوں، ورنہ میری زندگی میں اب کچھ نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کہا روبینہ تم میرے پاس آ جایا کرو، کبھی کبھی مل لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرا کتنا دل چاہتا تھا، اپنی شادی پر میں تمہیں بلانا چاہتی تھی، مگر کیسے بلاتی؟ انکل عمران سے بھی پوچھا، انہوں نے تمہارا پتہ نہیں بتایا۔ آج ہم ملے ہیں تو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہاں خوشی تو بہت ہوئی ہے، تم سے مل کر سکون آ گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا اب بتا دو کہاں رہتی ہو؟ بولی جہاں رہتی ہوں وہاں تمہارا آنا ممکن نہیں، ورنہ تمہیں ضرور بتا دیتی، میں خود تمہارے گھر آ جایا کروں گی۔ اچھا اب چلتی ہوں، اماں میری منتظر ہوں گی، میں گاڑی پر بھجوا دیتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ خیر اس نے کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا اور جس کے ساتھ آئی تھی اسی نوجوان کے ہمراہ چلی گئی۔ مجھے اس کا ملنا اچھا لگا مگر دوبارہ ملنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے عطا پتہ نہیں دیا، اب اسی کے اختیار میں تھا، جب چاہتی آ جاتی۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا پتہ نہ بتانا بھی ایک معمہ تھا۔ بالآخر اگلی ملاقات میں یہ معمہ حل ہو گیا۔ اس نے میرے اصرار پر یہ حقیقت آشکار کر دی۔ بولی اماں جس جگہ رہتی ہے وہ شریفوں کا محلہ نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہارا وہاں آنا پسند نہیں کرے گا، مجھے بھی شاید تم سے ملنے سے منع کر دے۔ اب میں تم جیسی دوست کو کھونا نہیں چاہتی، اسی وجہ سے تمہیں بتا نہیں رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ ملنے نہیں آئے گی تو میں ہی کبھی کبھار چلی جاؤں گی۔ خیر ہفتے بعد وہ پھر آ گئی، کافی پریشان تھی۔ کہنے لگی اماں بہت بیمار ہے، اس کی دوا لینی ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ میرے پرس میں اس وقت 1000 روپے کا نوٹ تھا، میں نے اسے دے دیا۔
اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً آتی رہتی۔ میں جان گئی تھی کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مالی مشکلات سے پریشان ہے، لہٰذا ہر دفعہ میں کچھ نہ کچھ رقم اسے دے دیا کرتی۔ مجھے روبینہ سے بچپن سے محبت تھی۔ جب وہ اپنے پرانے دنوں کے سکھ یاد کرتی تو رونے لگتی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ جاتی اور میں اپنے خرچے میں سے رقم نکال کر اسے دے دیتی۔ اس طرح میں نے اسے کافی رقم دے دی، یہاں تک کہ میرا بجٹ اپ سیٹ ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی رقم کا کرتی کیا ہے۔ نہ وہ فیشن کرتی تھی، فضول خرچ بھی نہیں تھی۔ ایک اماں اور بیٹی کا خرچہ اتنا تو نہیں ہوتا۔ اس طرح اس نے مجھ سے کئی ہزار کی امداد لے لی۔ ہر بار کہتی کہ اماں بیمار ہے، مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ یہ تو بعد میں مجھے علم ہوا کہ اس میں ایک نہیں 4 نفوس کے خرچے کا بوجھ تھا، اور یہ خرچہ وہ ماں کے برے ماحول کے وتیرے سے ہٹ کر شرافت کے چلن سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ جب میرے اخراجات ڈسٹرب ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اب روبینہ کی مدد سے ہاتھ روک لوں گی۔ مجھے تو اپنے شوہر کو حساب دینا پڑتا تھا، مگر جب وہ آتی اس انداز سے بات کرتی کہ میں پھر پریشان ہو جاتی، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی، یہاں تک کہ میں قرض دار ہو گئی۔ بالآخر میں نے اس کی پراسرار زندگی کا کھوج لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا اور اپنے ڈرائیور کے ذمہ لگایا کہ جب روبینہ آئے تو تم معلوم کرو کہ یہ کہاں رہتی ہے، کہاں سے آتی ہے، مگر اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ڈرائیور نے سیدھے سبھاؤ باہر آنے والے لڑکے سے دوستی کر لی، اس کو رقم دے کر اپنا اعتماد دیا۔ اس نے ڈرائیور کو بتا دیا کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ میں تو سوچتی تھی کہ شاید کسی غریب آبادی کی جھونپڑی میں رہتی ہے، اس لیے مجھے وہاں لے جانے سے گریزاں ہے، مگر لڑکے نے بتا دیا کہ وہ ایک طبلے والے کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ روبینہ کی ماں کے پاس عرصہ دراز سے قیام پذیر ہے، اور اس کی ماں کا تعلق اس علاقے سے ہے جسے زبان عام میں ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں۔ یہ عورت واقعی بیکار ہے، اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ جب روبینہ نے جنم لیا، اس نے اپنی بچی کو ایک منہ بولی بہن کے ذریعے ایک شریف گھرانے میں بے اولاد جوڑے کو دے دیا، محض اس لیے کہ زمانے نے اسے جو بنا لیا تھا وہ اپنی بیٹی کو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ اسے ایسے ماحول سے دور رکھنا چاہتی تھی جس ماحول میں اس بدنصیب بچی نے جنم لیا تھا۔ نہیں معلوم روبینہ کے باپ کا نام کیا تھا۔ جب برے دن آئے تو چاہنے والوں نے روبینہ کی ماں سے منہ پھیر لیا، وہ تنہا رہ گئی، مگر اس کے پرانے ساتھی طبلہ نواز نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ اس کے گھر پر قیام پذیر رہا۔ روبینہ کے بھائی نے جنم لیا تو اسی طبلے والے نے اس کے باپ کو نام دیا اور اسے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر پالا۔ وہ بوڑھا ہو گیا طبلہ بجا بجا کر، اب تو روٹی کمانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ اس نے لڑکے کو طبلہ بجانا سکھایا، مگر اس نے سیکھ کر نہیں دیا۔ مایوسی کے ان اندھیروں میں روبینہ امید کی کرن بن کر آ گئی، اور اس کی بیمار ماں نے بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بدبختی کہ روبینہ کی ماں اور اس طبلے والے کو نشے کی لت تھی۔ نشہ پورا کرنے کی خاطر وہ ماں جو کبھی بیٹی کو شریفانہ زندگی دینے کی متمنی تھی، اب چاہتی تھی کہ وہ بھی وہی روش اختیار کر لے جو اس علاقے کی عورتوں کی تھی، مگر روبینہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی بنگلوں میں جھاڑ پونچھ کرتی تو کبھی کسی کے گھر کا کام کرتی، تھوڑی سی اجرت لے آتی، لیکن اس سے ماں کی بیماری کا خرچہ، دوائیں، نشے کے اخراجات اور 4 لوگوں کے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری نہ ہوتیں۔ یہ لوگ اسے کہیں اکیلے جانے نہ دیتے۔ طبلے والے کا بیٹا ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا۔ بے شک ماں بھی بیٹی کو اس جہنم سے دور دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب مجبور اور بے بس تھی اور بستر علالت پر پڑی تھی۔ چاہتی تھی کہ کسی ایسے آدمی سے روبینہ کا نکاح ہو جائے جو سارے کنبے کا بوجھ بھی اٹھا لے، مگر ایسا کوئی نوجوان نہیں مل سکتا تھا جو ان حالات میں روبینہ سے شادی کرے۔ مجھے یہ حالات معلوم ہوئے تو میں نے روبینہ سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ کہنے لگی، میں تمہاری نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی،
لیکن اب تو میری حقیقت کھل گئی ہے، اب میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ واقعی وہ بیچاری اس کے بعد لوٹ کر نہیں آئی۔ اپنے شوہر کے ڈر سے بھی میں اس کے پاس نہیں گئی۔ مجھے اپنے شوہر کا اعتماد اور اپنا گھر زیادہ عزیز تھا۔ کاش میں اسے برے ماحول اور برے حالات سے بچا سکتی، مگر ایسا کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اب تو بہت وقت گزر چکا۔ روبینہ دوبارہ کبھی پرانے محلے نہیں لوٹی جہاں اس نے عزت کے دن گزارے تھے۔ میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا، مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ میں راولپنڈی آ بسی۔ نہیں معلوم کہ روبینہ کا کیا ہوا۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آج بھی عزت والی زندگی گزار رہی ہو کہ جس زندگی کے اس نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔